السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیض ہے، میں مکتب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ میں پڑھتا ہوں۔ میرا عنوان حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے بڑے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن اسی ناپاک ارادے سے تلوار لٹکائے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت معین بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد کا قتل کرنے۔ حضرت معین بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی تو جا کے خبر لے لو، تیری بہن اور بہن دونوں مسلمان ہو چکے۔ یہ سنتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر چلے اور دونوں کو خوب مارا، یہاں تک کہ بہن خون سے لہو لہان ہو گئی۔ اس مار پیٹ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا کہ انہوں نے فرمایا مجھے وہ صحیفہ دیو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ آپ کی بہن نے کہا آپ ناپاک ہو، اسے غسل کے بنا ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے غسل کیا اور اپنی بہن سے قرآن لے کر پڑھنا شروع کیا تو قرآن پڑھتے ہی آپ کی حالت بدل گئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ صحابہ اکرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے بے حد خوشی ہوئی اور اس زور سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیا کہ سارا مکہ گونج اٹھا۔ آئیے جانتے ہیں حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے واقعے۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوا؟ ساری دنیا ان کی شجاعت و دلیری کو تسلیم کرتی ہے۔ شروع اسلام کعبہ کے پاس مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ کے پاس کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ علی اعلان ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت ساری تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس گئے اور اطمینان سے طواف کیا۔ پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مشرکین کے ایک ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مکے سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت دور فاروق کے اہم کارنامے۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے باضابطہ طریقے پر بیت المال کا نظام قائم کیا، مردم شماری کرائی، جیل جامع قائم کیا، فوج کے لیے دفتری نظام بنایا، راتوں کو گشت کر کر رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا انتظام نکالا، بے روزگار لوگوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا، جگہ جگہ نہریں کھدوائیں، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ اسلام سے پہلے دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا۔ مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی کی بلی دیے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور اس کی خبر گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی تو حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام سے خط لکھا، اے دریائے نیل تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو مت چل، اگر تجھے اللہ واحد چلاتا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ پرچی دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے ہی دن دریائے نیل پانی سے بھر گئی۔ اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری خدمت اور کارنامے تعارف صفات میں محفوظ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی
حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر بنا اور ہم سب کو بھی کامل ایمان نصیب فرما. ایک اشعار سماعت فرمائے. خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں. زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، زمین مانگتے تھے نظر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.